ان اصول اور قواعد اور قوانین کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزارنا، وگرنہ تو ایک انسان کی زندگی اور ایک حیوان کی زندگی گزارنے میں کوئی فرق اور تمیز نہیں رہتی۔ انسان تو کائنات کی ذمہ دار ترین مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اور اللہ نے اس کو ذمہ داری دی آپ دیکھیں مخلوقات میں جس مخلوق کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا وہ اپنے کام کو پوری خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر رہی ہیں۔ سورج کے ذمہ جو کام ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، چاند کے ذمہ جو ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے وہ ادا کر رہا ہے، بڑے بڑے فرشتوں اور مخلوقات میں موجود بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں جن کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا وہ اپنا کام اسی انداز میں کر رہے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام کی جو ذمہ داری ہے وہ نبھا رہے تھے، حضرت اسرافیل اس وقت سے لے کر آج تک وہ سور پکڑے ہوئے کھڑے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوگا اور میں نے اس کو تعمیل میں لانا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام پوری کائنات میں کردار ادا کر رہے ہیں، اور انسان کو یہ سمجھایا ہے انسان تیرے ذمہ جو ڈیوٹی ہے تو کیا کرتا ہے۔ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی شیر نے پتے کھائے ہوں، وہ گوشت کھاتا ہے، کسی بکری نے گوشت کھایا ہو، کیوں؟ اللہ نے جو اس کو ودیت کی ہے فطرت میں وہ کام کر رہا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے انسان کو قوتیں اور طاقتیں دے کر اس کو شیر والے دانت بھی دیے، بکری والے دانت بھی دیے، ایک نوک والا دانت، دو نوک والے دانت، تین نوک والے دانت اور چار نوک والے دانت، یہ چاروں دانت اس کو دیے۔ شیر کی طرح اس کو نوکیلے دانت بھی دے دیے، بکری کی طرح سیدھا دانت بھی دے دیا۔ اب یہ گوشت بھی چیرتا کھاتا ہے، سبزیاں بھی کھاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو حکم یہ دے دیا کہ تو نے دائرہ کار میں رہ کر کھانا ہے، اور دائرہ کار کا حکم یہ دیا کہ تو نے زندگی میں حلال کو اختیار کرنا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا، طیب چیز کھانی ہے، پاکیزہ چیز کو استعمال کرنا ہے، نجس اور ناپاک چیز کو نہیں کھانا۔ اب یہ اس کے لیے اصول اور قانون متعین کر دیے۔ اب پوری کائنات میں حضرت انسان کو دیکھیں، انسان ان قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا نجس کو نہیں کھانا، یہ سور بھی کھا رہا، یہ کتا بھی کھا رہا، یہ سانپ اور بچھو بھی کھا رہا۔ اللہ نے اس کو دانت کیا دے دیے، اس نے حکم کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ اور پھر انسان جب اس خلاف ورزی کی طرف جاتا ہے تو شریعت نے حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو یہ جو منع کیا تو نے یہ چیز نہیں کھانی، یہ کھانی ہے، اس میں بڑی حکمتیں، اسرار اور رموز ہیں۔ اگر ایک انسان اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف جاتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے، بہت بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔
انسان کی انسانیت ڈگمگانے لگ جاتی ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے شراب سے منع کیا، جب انسان شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ایسی موف ہوتی ہے، اس کو رشتوں کا تقدس، رشتوں کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آتی یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی حرام کردہ چیز کو جب اس نے استعمال کیا، اس نے اس کی عقل کو خراب کر دیا۔ جس میں انسانی میں یہ جو دماغ ہے، اللہ نے اس کو بڑا عالی بنایا، بڑا مرکز بنایا۔ صرف دماغ کے اندر 24,000 وینز ہیں۔ اب 24,000 وینز میں سے ایک رگ بھی آگے پیچھے ہو جائے، انسان اپنے کپڑوں کو پھاڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرا دماغ ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے حکم کے تحت کردار ادا کرے گا تو یہ دماغ تیری عزت کو، تیری عظمت کو، تیری بلندی کو قائم کر دے گا، اور اگر میرے حکموں کو چھوڑ دے گا، غلط استعمال کرے گا، آنکھ ہم نے تجھے دی، زبان ہم نے تجھے دی، قوتیں ہم نے تجھے دیں، لیکن یہی ساری قوتیں تیرے خلاف کردار ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ اب انسان جب اللہ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، حرام کی طرف جاتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے نکاح کو حلال کیا، زنا کو حرام کیا۔ ہر آدمی خوشی کے ساتھ دعوت ولیمہ کرتا ہے، اور حکم دیا اس کو اس نے عام کرو، یہ جوڑا ہے، ان کا آپس میں نکاح ہے۔ لیکن جو آدمی نکاح کے بجائے زنا کی طرف جاتا ہے، ساری دنیا میں شرمشار ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کو حقیر نظروں سے دیکھتی ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حالانکہ کیا اس نے کیا؟ زنا میں بھی وہی کام ہے، نکاح میں بھی وہی کام ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے وہی جو عمل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم بن گیا، وہ نکاح میں آ گیا۔ اور اپنی خواہش کے مطابق انسان کام کرتا ہے تو وہ زنا کی کیفیت میں آ گیا، اس نے حکم کو پامال کر دیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم نے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے؟ میرے طریقے کو لینا ہے، میری سنت کو اختیار کرنا ہے۔ میں نے جو تمہیں قانون، شریعت اور رسول دیے ہیں ان کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے۔ ایک آدمی اپنی مرضی کے مطابق اگر اس عمل کو اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا کے اندر ذلیل کیسا ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ اقوام عالم اس کو برا سمجھتی ہیں۔ اب دنیا کے اندر ایک آدمی اگر ظلم کو اپنا وتیرہ بنا لے، سارے دنیا کے مذاہب ظلم کو برا سمجھتے ہیں، اسلام نے کہا ظلم حرام ہے۔ ساری اقوام عالم زنا کو برا سمجھتی ہیں، اسلام نے کہا زنا حرام ہے۔ ساری اقوام عالم جھوٹ کو برا سمجھتی ہیں۔ آپ عیسائیت کو اٹھا کر دیکھیں، یہودیت کو اٹھا کر دیکھیں، مجوسیت کو اٹھا کر دیکھیں، ہندو مت ہے، دین بدھ مت ہے، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے فلسفے ہیں، آپ تمام کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ہر مذہب اور ہر فلسفہ جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، ہر مسلک جھوٹ کو برا سمجھتا ہے، ظلم کو برا سمجھتا ہے، زیادتی کو برا سمجھتا ہے، زنا کو برا سمجھتا ہے، دوسرے کے حقوق کو پامال کرنے کو برا سمجھتا ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا۔ گویا یہ اسلام کیا ہے؟ یہ تو دین فطرت ہے۔ سارے انسان جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، اسلام نے اس کو کہا یہ حلال ہے۔ اب دیکھیں، سچ کو سارے مذاہب اچھا سمجھتے ہیں، سارے ادیان اچھا سمجھتے ہیں، اسلام نے اس کو حلال کر دیا۔ عدل کو سارے فلسفے اچھا سمجھتے ہیں، دنیا کا ہر مذہب، ہر مسلک، ہر مشرب، ہر قوم، ہر خطہ قبیلہ، ہر فرد اس کو اچھا سمجھتا ہے۔ اسلام نے کہا عدل جیسی چیز ہی کوئی نہیں، اور قرآن مجید کے اندر حکم دیا ان اللہ یأمر
بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں۔ اب عدل سے باہر نکل کر ایک چیز ہے احسان۔ احسان کیا ہے؟ کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اس نے ایک تھپڑ لگایا، اسلام نے کہا عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک تھپڑ لگایا تو بھی ایک تھپڑ لگا دے، اور اسلام نے ایمان والوں کو درجہ احسان کا حکم دیا، اور درجہ احسان میں فرمایا اگر اس نے تجھے تھپڑ لگایا تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہے تو درجہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے، درجہ احسان پر فائز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ تو نے کردار ادا کیا، خلق کا کردار ادا کیا، احسان کی طرف آ گیا۔ اور پھر فرمایا انسان جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، کسی بندے کو خوش نہیں کرتا، اللہ کو خوش کرتا ہے، فرمایا یہ بھی درجہ احسان میں چیز آ جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ آدمی جس نے تھپڑ مارا ہے اس نے اللہ کی رضا کے لیے تھپڑ نہیں مارا، چھوڑ دیا، وہ بھی درجہ احسان پر ہے۔ اور جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھی، اللہ کے حضور کھڑا ہوا، وہ بھی درجہ احسان پر آ گیا۔ اس لیے پوچھا گیا احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ درجہ احسان میں چیز آ گئی۔ ایسی عبادت کر، ایسا عمل اختیار کر محض اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت میں کھڑا ہوا، اس لیے کھڑا ہوا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے حاضری ہے، درجہ احسان پر آ گیا۔ فرمایا فإن لم تکن تراہ، اگر تجھے یہ کمال نصیب نہ ہو، یہ عمل تجھے نصیب نہ ہو، فرمایا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ عمل تجھے نصیب نہ ہو تو کم از کم نماز میں اتنا درجہ تجھے اللہ عطا فرما دیں کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور تو اللہ کے حضور کھڑا ہے، یہ درجہ احسان میں چیز آ جائے گی۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ ہر عمل کی بنیاد اللہ کی رضا کو بنانا، اللہ کی خوشنودی کو بنانا، اللہ کے لیے کردار ادا کرنا۔ جب انسان اللہ کے لیے کردار ادا کرتا ہے، اقوام عالم میں اللہ اس کو بلندی اور رفعت عطا فرماتے ہیں، اور یہ بلندی اور رفعت، یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ کے ہاں اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہے، اللہ کے لیے کردار ادا کرنے والا ہے، آگے بڑھنے والا ہے۔ جماعت صحابہ کو یہ درجہ احسان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، لوگوں نے کہا جب یہ نماز میں کھڑے ہوں گے پھر نکالیں گے۔ گویا نماز میں کھڑے ہوتے اللہ کے ساتھ ایسی ہم کلامی، ایسا تعلق، ایسی ملاقات، ایسی میٹنگ شروع ہوتی، ما سوا اللہ ہر چیز فنا ہو جاتی۔ حضرت علی کھڑے ہیں، لوگوں نے تیر نکال لیا، جب سلام پھیرا تو کہنے لگے خیر تو ہے، تیر نکالنا چاہتے ہو؟ کہ حضرت وہ تو ہم نے نکال لیا، نماز میں کھڑے ہیں، تیر آر پار ہو گیا، شیر خدا نماز میں کھڑے ہیں، اور نماز میں کھڑے ہیں اور اسی وقت انہوں نے تیر نکالا۔ گویا یہ اولیاء اللہ کی جماعت ایسی تھی۔ ہمارے ہیں جامعہ اشرفیہ کے محتمم حضرت مولانا، اللہ نے ان کو بڑا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت تھانوی کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور یہاں یہ آپ کے قریب گاؤں ہے، یہاں کے رہنے والے تھے، یہ پلیسرا کے قریب وہاں ان کا تھا۔ ایسا اللہ نے ان کو عطا فرمایا کہ ان کا آپریشن ہونا تھا،
تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو انجیکشن لگائیں گے. کہنے لگے اگر انجیکشن لگاؤ گے تو میں غفلت ہو جائے گی, میرا دل غافل ہو جائے گا, تو تم مجھے انجیکشن نہ لگاؤ. ان کا حضرت بغیر انجیکشن لگائے ہم آپ کا آپریشن کیسے کر سکتے؟ اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا اچھا اگر تم آپریشن کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھے انجیکشن لگاؤ, میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں. کہنے لگے حضرت کیا طریقہ ہے؟ کہنے لگے میں ذکر میں مصروف ہو جاؤں گا, تم آپریشن کر لینا. میں لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤں گا, تم آپریشن کر لینا. میں اللہ کے یاد میں ہوں گا, تم آپریشن کر لینا. اور انہوں نے ایسے کیا, اپنے دل کو غافل نہیں ہونے دیا. اور حضرت یہاں بھوئی گاڑ میں ہمارے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھا کرتے تھے. جیسے علامہ نشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا جی کے پاس پڑھتے تھے بھوئی گاڑ میں, حضرت بھی پڑھتے تھے. مولانا سمیع الحق صاحب کے والد مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی پڑھا کرتے تھے. ہمارے پردادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھوئی گاڑ میں پڑھا کرتے تھے. یہ سارے اولیاء اللہ کی پرانی درسگاہ تھی, اور وہ لوگ کردار ادا کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے. حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, مہر منیر میں انہوں نے لکھا ہے, جب میں بھوئی کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ نے میرے ذہن کو کھول دیا, اور ایسا کھولا کہ جب گھوڑے پر آتے تو پہلے گاڑ آتا ہے بعد میں بھوئی آتا ہے. گاڑ میں آتے تو گھوڑے سے اتر جاتے, آگے میرے استاد کا گاؤں ہے, اور بھوئی تک پیدل جاتے. ایسا ادب, ایسا احترام اللہ نے ان کو نصیب فرمایا, اور اس کی بنیاد پر اللہ نے ساری دنیا میں ان کے نام کو روشن کر دیا. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری زندگی انہوں نے اپنے استاد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کی طرف کبھی قدموں کو پھیلا کر نہیں سوئے. پوچھا حضرت ساری زندگی قدموں کو سکیڑ کر سوئے ہیں, ساری زندگی کا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کیا کروں, قدموں کو لمبا کرتا ہوں, آگے استاد جی کا مکان ہے, استادوں کے مکان کی طرف قدموں کو پھیلانا مناسب نہیں سمجھا. اور کہنے لگے اللہ نے اس کی برکت سے مجھے 5 لاکھ کتابوں کا حفظ دے دی. 5 لاکھ کتابیں دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے میں موجود تھیں, وہ ساری کی ساری حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو زبانی یاد تھی. جب وہ کشمیر سے یہاں بھوئی گاڑ میں پڑھنے کے لیے آئے دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, تو ابتداءً سبق یہاں پر تھے. اب ایسی بنیاد ڈالی کہ ساری زندگی اسی بنیاد پر آگے استحکام ہوتا رہا. اس لیے انسان جب اپنی زندگی کی بنیاد اللہ کی رضا بنا لیتا ہے, اللہ راستے آسان کر دیتے ہیں. جماعت صحابہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تیر نکالے جاتے, اللہ کی رضا تھی. اور یہی جماعت صحابہ کے جو شاگرد اولیاء اللہ آگے بڑھتے ہیں, کردار ادا کرتے ہیں, اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام بن جاتا ہے, مرتبہ بن جاتا ہے, اللہ کے ہاں ان کا ایک انعام بن جاتا ہے. اور یہ انعام یہ مرتبہ کیوں بنتا ہے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے کردار ادا کرنا. ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک بہت بڑے جید عالم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب رحمہ اللہ حسن ہمدان میں تشریف لائے. کچھ دن پہلے بیمار بھی تھے, مجھے کہتے ہیں میری نبض دیکھو, طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا حضرت نکاہت ہے. تو اب اس بیماری اور اسی نکاہت میں سفر کر رہے ہیں, ختم نبوت کے لیے ادھر جا رہے ہیں, ادھر بیان کر رہے ہیں. 6-7 دن کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ کی رضا کے لیے انسان جب کردار ادا کرتا ہے. اس دن میں جنازے پہ گیا لیاقت باغ میں, پنڈی کی تاریخ کا بہت بڑا جنازہ. اب اتنا بڑا جنازہ کہ ہر طرف اہل علم, اولیاء اللہ, علماء ربانیین وہاں موجود ہیں, اور اللہ نے خواص اور عوام وہاں پر آئے ہوئے ہیں. اللہ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام ختم نبوت کی برکت سے عطا فرمایا, دین کی برکت سے عطا فرمایا. 2 دن پہلے تک وہ وہاں پر وہ جو جا رہے ہیں, اور لوگوں کے اندر جو ہے نا جی ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام نصیب فرمایا. یہ دین کی برکت تھی.
تو گویا اس دور کے اندر بھی جو آدمی دین کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو عزت نصیب فرماتا ہے، عظمت نصیب فرماتا ہے، بلندی نصیب فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے ساتھ جڑنا نصیب فرما دے، قرآن مجید کے ساتھ جڑنا نصیب فرما دے، اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی، کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا فرما۔